بسم اللہ الرحمن الرحیم. لمبی حدیث میں یوں آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا، معراج میں مجھے اس حد تک پہنچایا حتیٰ ظہرت لمستوی، میں ایسی تچل میدان میں پہنچ گیا، اسمع فی صریف الاقلام، کوئی آدمی قلم سے لکھتا ہو تو قلم کی جو آواز آتی ہے، فرشتے لکھ رہے تھے، اس کی آواز سن رہا تھا. اللہ کی طرف سے جو احکام اور حکم نازل ہوتا تھا لوح محفوظ سے، فرشتے اس کے لکھتے تھے، اللہ کے فیصلے، وہ لکھنے کی آواز بھی سنی. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اونچا مقام دیا کہ جو تقدیریں لکھی جاتی تھی، اللہ کے احکام لکھے جاتے تھے، فرشتے، تو ان قلم کے آہتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، جبریل بھی ساتھ تھے. چنانچہ نیچے موسی نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ مستوی، اس کے اوپر لکھا ہے حتیٰ ظہرت لمستوی اسمع فی صریف الاقلام. ظہرت مانے چڑھنا اور مستوی کا مانے چچل میدان، اور صریف الاقلام کا مانے قلم سے لکھنے کی کتابت کی حالت اور اس کی آواز جو جبریل علیہ السلام اور فرشتے اتار رہے. علامہ قاضی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وحی کی کتابت ہے اور تقدیر بھی ہے فی کتاب اللہ تعالی من اللوح المحفوظ وما شاء بالاقلام التي هو تعالی یعلم، اور قلم کی کیفیت اللہ جانتا ہے، لوح محفوظ کی حقیقت بھی اللہ جانتا ہے. احادیث میں قلم کا، لوح محفوظ کا تذکرہ آیا، وہ کون سے قسم کی قلم، اس کی کیفیت کیا، لوح محفوظ کیا، اس کی کیفیت کیا، وہ مسلم مفوض اللہ، اس کی کیفیت اللہ جانتے ہیں، اس پر ایمان لائے. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. حضرت نبی پاک علیہ السلام وہاں تک پہنچے. امام قاضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وفی علو منزلت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم و ارتفاع فوق منازل سائر انبیاء صلوات اللہ علیہ اجمعین و بلوغه حیث بلغ من ملکوت السماوات دلیل علی علو درجته و ابانۃ فضلہ. حق سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی الہی حکومت کے جو مناظر بتائے، جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے وہاں تک پہنچایا. امام قاضی فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام پر حضرت نبی پاک علیہ السلام کی فضیلت میں فوقیت پر دلالت ہے. ذکر البزار خبراً فی الاسراء علی رضی اللہ تعالیٰ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسراء کے بابت جو روایت ذکر کی علامہ بزار نے، اس کے اندر یوں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو براق لے کر آئے نے چلے حتی علی الحجاب وذکر کلمۃ وقال خرج ملک من وراء الحجاب. اس مقام تک پہنچے کہ اس پردے کے پیچھے سے ایک فرشتہ باہر نمودار ہوا. جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا والذی بعثک بالحق ان ھذا الملک ما رأیت مذ خلقت، میں نے آج پہلی دفعہ اس فرشتے کو دیکھا. جبریل نے کہا تو پردے سے باہر آیا، جب سے اللہ نے مجھ کو پیدا کیا آج تک میں نے اس فرشتے کو دیکھا. کتنے اونچے مقام تک اللہ کے رسول کو لے گئے. حالانکہ انی اقرب الخلق مکانا، مخلوق میں سب سے مقرب جبریل امین نے کہا کہ میں ہوں، اور یہ تو مجھ سے بھی مقرب ہے. وفی حدیث آکر فارقنی جبریل وَإِن قَطَعَتْ عَنِّ الْأَصْوَاتُ هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْقَاضِي. اس سے بھی آگے لے گئے جہاں سے قلم کی آوازیں بھی بند ہو گئی، اس سے بھی آگے. جبریل امین علیہ السلام نے ایک مقام پہ آ کے یوں کہا کہ میں بیٹھتا ہوں، آپ جاؤ. ایسا کیوں؟ کہ میری حد پوری ہو گئی، میں اس کے آگے نہیں جا سکتا ہوں. حضرت نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام دیا جہاں جبریل امین علیہ السلام بھی اپنی حد بھول چکے کہ میں اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. اگر اس حد سے ذرا بھی آگے بڑھوں
تو میرے اندر حق سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی کی تاب نہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں اللہ کی تجلی میں سوکھتا ہو جاؤں، جل جاؤ، سوکتن جلنا مستر اگر یہ اکثر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوجت پرم۔ جبریل نے فرمایا کہ اگر میں ایک بال سے بھی مقدار آگے بڑھوں فروغ تجلی بسوجت پرم تو میرے پر جل جاوے، اور تجلی میرے پروں کو کیا ہے، سوکھتا کر دے۔ جبریل امین علیہ السلام کے بازو تھے، ایک بازو میں اتنی طاقت کہ دنیا کو یوں کر کے پھینک دے نرمدا میں، ایسے کتنے 600 بازو کہ اگر میں ایک بال کے برابر یہاں سے آگے بڑھوں فروغ تجلی بسوجت پرم تو اللہ کی تجلی میرے پر کو سوکھتا کر دی، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں۔ سندر دوستی مخلصم یاپتی انانم جو صحبت چیرا کاپتی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اپنی زبان میں کہ جبریل نے یوں فرمایا، جبریل کو اللہ کے رسول نے یوں فرمایا کہ تو در دوستی مخلصم یاپتی انانم جو صحبت چیرا کاپتی۔ جب میں مخلص دوست ہوں اے جبریل امین، اور تو نے مجھے مخلص دوست پایا رفیق سفر، انانم جو صحبت چراتا پھر ہاتھ کیوں کھینچتا ہے اور ساتھ آنے سے کوئی انکار کرتا ہے؟ جبریل کو یوں کہا آپ علیہ السلام نے۔ جواب میں جبریل نے یوں فرمایا کہ اگر یہ اکثر بوئے برتر پرم فروغ تجلی بسوجت پرم، اگر ذرا بھی آگے بڑھوں تو میں جل جاؤں۔ یہ گلستہ مستہ پڑھو، ایک زمانے میں عربی اول میں پڑھائی جاتی، منتہی بھی نہیں سمجھ سکتے ابھی، یعنی پڑھائی ہے کئی سال۔ چلو حدثني محمد بن المثنى وبالسند المتصل عن قتادة قال سمعت أبا العالية يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به فقال موسى هذا مطيبات كأنه من رجال شنوة۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ جب میرا اسراء ہوا اور وہاں سے معراج، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا راستے میں، لمبے قد کے آدمی تھے۔ عربستان میں خاندان تھا سنوا، سمجھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ سنوا قبیلے کے جو لوگ ہیں اس شکل کے موسیٰ۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو صورت مثالی میں دیکھا۔ آج کے زمانے میں یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ ایک آدمی بھلے مر چکا لیکن اس کا ریکارڈ ہو چکا ہے، وہ زندگی میں بولتا تھا کرتا تھا اس کا، تو اس کو اسی حالت میں حرکت کے ساتھ کوئی کسی کو مرنے کے بعد بھی دکھا سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت اس بات پر قادر ہے کہ زمین پر وہ فوٹو صورت مثالی ثبت کرے، حج کرنے کی، تلبیہ پڑھنے کی، سواری ہونے کی، سواری پر چلنے کی، اور بتا دے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی حیاتی میں جس طرح سے اتر رہے تھے کسی گھاٹی سے تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اونٹ پہ سوار ہو گئے، اس کی صورت مثالی پیغمبر اسلام کو اللہ نے دکھایا کہ موسیٰ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو معتدل قد کے مالک تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے سپروائزر کو بھی دیکھا، اس کا نام مالک تھا، وہ کوئی جہنم سے نکلنے نہ پاوے، ذرا بھی نکلنے کی کوشش کرے تو اوپر سے مارے نیچے چلا جائے، اس کو بھی دیکھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں نے دجال کو بھی دیکھا، قیامت سے پہلے پہلے نکلے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ طواف کر رہا تھا، اب مکہ مدینہ میں تو اس کا داخلہ ممنوع، تو پھر طواف کیسے کر رہا تھا؟ کوئی اعتراض کرے؟ کیوں آتا ہے کہ دجال طواف کر رہا تھا، اور ایک طرف یوں آتا ہے کہ مکہ مدینہ میں دجال کا داخلہ نہیں ہوگا، پوری دنیا میں جائے گا، یعنی قیامت سے پہلے اس کو منصب ملے گا، ڈگری، اور اس منصب پر آنے کے بعد پھر اس کے لیے وہاں جانا ممنوع۔ ابھی اس کو ڈگری نہیں ملی، اس کے بعد ملے گی دجلہ کی ڈگری، منصب دجلہ پر آئے گا، اس وقت اس کو وہاں جانا منع ہو جائے گا، کوئی تعارض نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت نبی پاک صاحب نے فرمایا کہ جس وقت مجھے بیت المقدس لے جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، لمبے قد کے آدمی تھے، راستے میں حیاتی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے ہوں گے، تو اللہ میاں نے اپنی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چلنے کی، جیسے آج کے زمانے میں ایسی فوٹو لیتے ہیں چلتی پھرتی
متحرک فوٹو، اور وہ مر گیا تو ابھی دکھا سکتے ہیں اور دیکھنے والا دیکھتا ہے۔ اب سبحانہ تعالیٰ نے جس جگہ سے موسیٰ گزرے تھے ان کی صورت مثالی آپ علیہ السلام کو بتائی کہ یہاں سے موسیٰ گزرے تھے اپنی حیاتی میں ہزاروں سال پہلے۔ آپ علیہ السلام نے شکل کے ساتھ دیکھا ہو بہو۔ جادن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھنگرالے بال تھے۔ جادن کا معنی بال گھنگرالے تھے۔ اللہ کے رسول نے بال مبارک بھی دیکھے، قد و قامت لمبی تھی اور قبیلہ سنوا کے آدمیوں کی طرح۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا درمیانی قد کے، اور اس کے اندر سرخی اور بیاضی تھی۔ سرخ اور بیاض دو رنگوں کا سنگم تھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی، ان کی کلر بھی ایسا ہے یورپ میں ٹماٹر جیسا، سب تو راس، اور بال ایک دم سیدھے، سبتن کا معنی سیدھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بال مبارک گھنگرالے نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بال مبارک گھنگرالے تھے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک قدرے گھنگرالے تھے۔ کیسے؟ قدرے مانے چھوڑے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی کنگھی کر کے آئے حضرت نبی پاک صاحب، اس طرح سے قدرے گھنگرالے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے خازن، سپروائزر، مالک کو بھی دیکھا اور دجال کو بھی دیکھا ان کی نشانیوں میں۔ نیچے کی روایت میں ہے کہ نبی پاک اسلام ازرق نام کی وادی سے جب پسار ہوئے تو پوچھا کہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کو وادی ازرق کہتے، ایک سفر میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کان ينظر الى موسیٰ حابطا من الثنیہ وله جوار الى اللہ بالتلبیہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کا تلبیہ ہے، اونٹ پر سوار ہے اور نیچے اتر رہے۔ اس کے بعد ایک اور وادی آئی سمیہ، تو پوچھا کہ کون سی ہے؟ کہا کہ ہرسا نام کی وادی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کان ينظر الى یونس ابن متی علی ناقۃ حمراء، میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام سرخ رنگ کی اونٹنی پر سوار ہو کے جا رہے ہیں اور انہی کرتا پہنا ہوا ہے، یہ ان کے بالوں کا بنا ہوا کرتا پہنا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول کا مقام کتنا اونچا ہے۔ آپ علیہ السلام خاتم الانبیاء، آپ کے واسطے سے نبوت دوسروں کو ملی چاہے آخر میں آئے۔ آپ خاتم بھی ہیں، فاتح بھی ہے۔ آپ کی ذات اقدس سے کمالات تقسیم بھی ہوئے اور آپ کی ذات اقدس کے اوپر کمالات منتہا بھی ہوئی، جیسے ٹنکی ہے واٹر ہاؤس، اب ہزاروں نل کے اوپر پانی آ رہا ہے۔ اب کوئی معلوم کرنا چاہے کہ پانی آتا کہاں سے ہے تو معلوم کرتے 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 کہا کہ لاسٹ پائپ کہاں پہنچتے واٹر ہاؤس، یہاں اس کا انتہا ہے، یہاں سے سپلائی ہو رہا ہے۔ تو سب کا منتہا بھی سب کے مبدا بھی۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے اس طرح سے بنایا کہ وہاں سے نبوت سپلائی بھی ہوئی اور ساری نبوت وہاں جمع بھی ہو گئی، خاتم الانبیاء۔ تو آپ خاتم بھی ہیں، فاتح بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی تلبیہ پڑھے، یونس علیہ السلام بھی تلبیہ پڑھے۔ اب مکہ کا مقام دیکھو، بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام تلبیہ پڑھتے پڑھتے وہاں پہنچے۔ جو آدمی حج کو جاتا ہے وہ کتنا خوش قسمت ہے کہ اب سبحانہ و تعالیٰ وہاں لے جاتا ہے جہاں وقت کے بڑے بڑے انبیاء، وہ دھیان میں رکھے فضیلت۔ حضرت نبی پاک صاحب نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رنگت بتائی کہ کون سے رنگ کا مالک تھے، گندم کے رنگ کے مالک تھے، اور کانوں میں انگلی اور زور سے تلبیہ پڑھ رہے، یہاں تک کہ ہم ایک اور وادی پر آئے، کہا کہ میں یونس ابن متی کو دیکھ رہا ہوں، سرخ رنگ کی اونٹنی پر سوار ہے، اونی کرتا پہنا ہوا ہے اور تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے مکہ شریف۔ یہ تمام میں آپ علیہ السلام کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی جو صورت مثالی دکھائی، اصلاح کے دن اس کا تذکرہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صباحت کے عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے کہا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عروہ ابن مسعود کی شکل کے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو میں نے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طرح تھے. ان کا حلیہ آپ علیہ السلام کے حلیہ سے ملتا جلتا تھا. ابراہیم اور حضرت جبریل علیہ السلام کو میں نے دیکھا قریب سے تو دہیہ کلبی کی شکل پہ تھے. دہیہ کلبی کی شکل میں جبریل امین علیہ السلام کبھی کبھی آیا کرتے تھے. حضرت نبی پاک علیہ السلام نے جبریل امین کو اصلی شکل میں بھی دیکھا اور اللہ نے ان کو طاقت دی ہے کہ کسی اور کی شکل میں آئے تو دہیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے وہی لے کے. لیکن آپ علیہ السلام نے اصلی شکل میں بھی حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو پورا آسمان بھرا ہوا تھا. آسمان کا پورا کنارہ یوں لگتا تھا کہ بھرا ہوا ہے اور آسمان کا کنارہ پکڑ کے جبریل علیہ السلام لٹک رہے تھے. فدنا فتدلہ، تدلہ مانے لٹکنا، باب تفاعل سے ہے. ڈول کو ڈول اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حید لٹکتی، ہر حال میں لٹکتی ہوگی. دلون کا مانے لٹکتی چیز. اور اردو میں چے لگنے سے تصغیر بنتی ہے، چھوٹی چیز بنتی ہے. ڈول سے ڈولچا یعنی چھوٹی ڈول دودھ لانے کی، وہ یوں لٹکتی ہے. ایک ڈول ایک ڈولچا. دلون تدلہ کا مانے لٹکنا. فدنا فتدلہ، جبریل امین علیہ السلام بالکل قریب آئے آپ کے اور ایک دم لٹک رہے تھے. حضرت نبی پاک صاحب نے اپنی پیشانی کی آنکھ سے جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا. 600 بازو تھے. ایک بازو کی طاقت یوں انگلی مارے تو دنیا کو پلٹے کھلا دے. اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق پہ جب یہ طاقت ہے تو اللہ یوں فرماتا ہے کہ وما قدر اللہ کا قدر. لوگوں نے میری طاقت سمجھی ہے کہ میں کون ہوں. جب اس کی بنائی ہوئی مخلوق میں اتنی طاقت ہے تو اللہ کی طاقت. یہ دنیا میں جتنی قبر پرستی ہے، بت پرستی ہے، شخصیت پرستی ہے، آدم پرستی ہے، یہ اللہ کی معرفت کی کمی ہے. اگر حق سبحانہ و تعالیٰ کو تو پہلے سمجھے کہ خدا کہے کسے اور خدا کی قدرت کیا ہے. اگر خدا کی قدرت کو سمجھ لے تو کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کے کسی کو خدا نہیں مانے ہو، کیونکہ کوئی ضرورت نہیں. ایک آدمی نے کبھی ہاتھی کو دیکھا نہ ہو اور چلتی چونٹی کا کیڑے مکوڑے کا پکڑ کے وہ کہے کہ یہ ہاتھی جانور ہے، اس کا سر ایسا ہے، تو کوئی جوڑ ہے چونٹی کے سر میں نے ہاتھی کے سر میں. یہ تو بیچارے نے ہاتھی دیکھا ہی نہیں اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس کا ایسا سر آتا ہے. اسی طرح اللہ کی قدرت سمجھی ہی نہیں کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، اس لیے چھوٹی چھوٹی قدرت کے سامنے نمن کرنے لگے. گنگا جمنا کو دیکھا تو یوں کرنے لگے اور ڈالے 50 پیسے. اس کا ویلیو تو دیکھو 50 پیسے. یہ بہت بہت 5 کا سکہ ہے. 1-1 کروڑ کا بندل لے کے آنے کا نرمدا میں ڈالنے کا وہ اللہ کے نام. یہ تو جیب میں بھاڑ پڑتا ہے 50 پیسے کا 10 پیسے کا یوں کر کے پتھروں ڈال دیتے ہیں. اس بہانے سے جیب میں رکھتے ہیں. گنگا جمنا میں ڈالیں گے، نرمدا میں ڈالیں گے. کروڑ کروڑ کا بنڈل ڈالنے کا. وہ بھی جانتے ہیں کہ ڈھونگ ہے، لیکن کیا کرے. ماں وجد نہ لے آبان، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہم بھی ایسا کرتے. تو اللہ نے فرمایا کہ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی. انسانوں نے ہماری قدرت میں طاقت سمجھی نہیں. اگر ہماری قدرت ہماری طاقت انسان سمجھ لیتے تو کبھی غیر اللہ کے سامنے جھکتے نہیں. یہ سر صرف اللہ کے لیے. اور جو سر قبر پر جھکے، کسی آدمی کے سامنے جھکے، وہ اس لائق ہے نہیں کہ اللہ کے سامنے جھکے. جس گلاس میں آدمی پیشاب کی لیبوتری کرے وہ پینے کے لائق ہے کہ اس میں پانی پیوے، زمزم پیوے؟ تو پھینک دینے کا. جو سر غیر اللہ کے سامنے جھک کے ناپاک ہو گیا وہ اس سر کو پھر اللہ کے سامنے لے جاتا ہے جھکانے. اللہ کے سامنے سر جھکنے کے لائق نہیں رہا، بک گیا ہو. جب جھکا تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. بک گیا، کسی کے سامنے جھک کے اپنا سودا کر لیا. نبی پاک علیہ السلام کے سامنے 2 برتن پیش کیے گئے. ایک میں دودھ تھا، دوسرے میں شراب تھا. آپ کو اختیار دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو منتخب فرمایا. خودی الفطرت، آپ کو فرمایا گیا کہ آپ صحیح فطرت پر ہدایت یافتہ ہے یا فطرت کو پائے ہوئے.
امان نقل وقت الخمر، اگر شراب کو منتخب فرما دے تو امت پر اثر پڑتا ہے اور امت پوری کی پوری کیا ہے، گمراہ اور برباد ہو جاتی۔ نبی کا اثر امت پر ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ معجزہ دیا کہ لاٹھی ڈالے تو کیا بن جائے، سانپ بن جائے، اور پانی میں مارے تو پتھر بن جائے، حقیقت بدل جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اس زمانے میں ڈاکٹری کا زور تھا، تو کوئی اندھے کو یوں کرے تو دیکھتا ہو جائے، اور کوری بدن کو یوں کرے تو تندرست ہو جائے، اور مردے کو پھونک مارے تو باذن اللہ زندہ ہو جائے۔ تو اس کی قوم نے بھی ایسی سائنس کی چیزیں ایجاد کی، امت پر اثر پڑا، نہ تو نہیں ایک حقیقت سے دوسری حقیقت بدل لائی۔ حضرت نبی پاک اسلام کے اوپر علم کا غلبہ تھا، تو امت محمدی علیہ السلام نے دفتر کے دفتر علم کے پیش کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ معجزات دیے ڈاکٹری لائن کے، تو دیکھو عیسائیوں میں بڑے بڑے اس قسم کے طبی ماہر لوگ پیدا ہوئے، سائنسداں پیدا ہوئے۔ امت پر اس کے نبی کا اثر ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو یہ فرمایا اگر شراب پیتے تو امت پر اثر پڑتا ہے۔ چلو حدثنا يحيى بن يحيى بسند المتصل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اراني ليله عند الكعبه فرأيت رجلا ادم كاحسن ما انت رائع من الرجال من ادم الرجال له لمه۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کعبہ کے پاس ایک آدمی کو دیکھا، ان کا رنگ گندم گیوں تھا اور سب سے حسین کلر، اس کلر میں جتنے حسین سے حسین ہو سکتے اس کلر میں نے دیکھا ایک آدمی کو۔ لہو لمتن، اور ان کے لمبے گیسو تھے بالوں کے، کاحسن ما انت را من اللمم، دراز گیسوں میں اتنے حسین گیسو کبھی دیکھے نہیں، اور کنگا کیا ہوا پانی ٹپک رہا تھا، دو آدمیوں کے کندھوں کے اوپر یوں ہاتھ رکھا ہوا تھا، بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے۔ اتنا حسین کلر، اتنے حسین گیسو دراز، اور دو آدمیوں کے سہارے اس طرح سے طواف فرما رہے تھے۔ میں نے کعبہ میں دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سألت من ھذا، میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ بزرگ کون؟ یہ لوگ اب آپ علیہ السلام کو عالم الغیب کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول عالم الغیب نے سوال کرے کہ کون؟ آپ کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا آنکھ دیکھ کر بھی کہ کون ہے عالم الغیب؟ اللہ کے رسول کو فرمایا کہ مسیح ابن مریم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی حیاتی میں کعبہ شریف کا طواف کیا ہوگا، اس کی شکل دکھائی، صورت مثالی۔ اللہ صورت مثالی بھی سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ٹی وی کے پردے کے اوپر کھلاڑی کو کھیلتے وقت دکھاتے ہیں، اور اس نے پھر ڈنڈی اڑا دی، اس کی مثال پھر دکھاتے ہیں کہ اس طرح سے، پھر تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ، اس کو صورت مثالی کہے۔ پہلی بار تو حقیقت ہے کہ چالوں میں دکھایا، پھر اس کی جو سبھی دکھاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ صورت مثالی، کہ اس طرح سے ہوا، اور پھر فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں طواف کیا ہوگا، اس کی صورت مثالی حق سبحانہ و تعالیٰ نے دکھا دی۔ دیکھو آج کے زمانے میں شریعت سمجھنا کتنا آسان، اگر یہ ٹی وی کا زمانہ نہ ہوتا تو صورت مثالی کیسے سمجھاتے آپ کو؟ آدمی تھک جاتا ہے، خالی مان لیتا ہے کہ مانو پر سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے بعد دوسرے آدمی کو دیکھا، جادن، اس کے گھنگرالے بال تھے، بہت پیس در پیس بال، اور اس کی ایک آنکھ دائیں ایبدار تھی، کان عنبۃ طافیہ، جیسے انگور کا دانہ کوئی آدمی دبائے اور پانی نکلنے کے بعد اس کا چھلکا رہ جائے، اس قسم کی آنکھ لٹک رہی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون؟ یہ کانا دجال ہے، اور وہ بھی طواف کر رہا تھا۔ اب یہاں اعتراض کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، ارے دجال تو مکہ مدینہ میں جائے گا نہیں، آپ علیہ السلام نے طواف کی حالت میں دیکھا۔ کہ منصب دجلہ پر آنے کے بعد، منصب مانے ڈگری، عربی میں اس کو منصب کہتے ہیں۔ چلو حدثنا محمد بن اسحاق المسيب بسند المتصل قال عبد الله بن عمر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال، فقال ان الله تبارك وتعالى ليس
أعور إلا أن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من دم الرجال تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقدر رأسه مع واضعا يده على منكبه رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ فقالوا المسيح ابن مريم. ورأيت وراءه رجل جعدا خطبا أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن القطن واضعا يديه على منكبيه رجلين يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ قالوا هذا المسيح الدجال. حدثنا ابن نمير بسند المتصل عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عند الكعبة رجلا آدم سبط الرأس واضعا يديه على رجلين يسكب رأسه أو يقتل رأسه. فسألت من هذا؟ فقالوا عيسى بن مريم المسيح ابن مريم. لا يدري أي ذلك. قال ورأيت وراءه رجلا أحمر جعد الرأس أعور عين اليمنى أشبه من رأيته بابن قطن. فسألت من هذا؟ فقالوا المسيح الدجال. حدثنا قتيبة بن سعيد وبسند المتصل عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قدمتني قريش. حضرت نبی پاک کے سامنے کانے دجال کی شکل دیکھی. ایک یہودی تھا ابن قطن، اس کی مثال ایسی تھی. آپ علیہ السلام نے تقریبی ذہن کے طور پر کہا کہ اگر دجال دیکھنا ہو تو ابن قطن کو دیکھے، اسی شکل کا تھا. یہودی کا جو ابن قطن ہے اسی شکل کا کیا تھا کہ آپ علیہ السلام نے ان کے آنے سے پہلے شکل دیکھی دجال، اور یوں کہا کہ دجال قیامت سے پہلے آئے گا. مودودی نے اپنا عقیدہ بنا ہے کہ وہ تو ایک داستان ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. چلو. حدثني عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي البيت المقدس فطفقت أخبرهم عن عاداتي وأنا أنظر إليه. حدثني حرملة بن يحيى بسند المتصل عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم رأيت أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سرط الشعر بين الرجلين ينتف رأسه معا أو يراق رأسه معا. فقلت من هذا؟ قال هذا ابن مريم. ثم ذهبت التفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية. قلت من هذا؟ قالوا الدجال أقرب الناس من شبها ابن قطن. حدثني زهير بن حرب وبسند المتصل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرى جب نبی پاک علیہ السلام تھوڑی دیر میں بیت المقدس پہنچے، پھر ساتواں آسمان پر بھی تشریف لائے. آپ علیہ السلام کو امتحاناً پوچھا کہ چلو تم بیت المقدس جا کے آئے تھوڑی دیر میں، تو ہم آپ کو بیت المقدس کی بابت پوچھتے. قریش نے کہ بیت المقدس کی دیوار کتنی اونچی ہے، وہاں کیا کیا ہے، اس کے کتنے مینارے ہیں، ممبر کیسا ہے، محراب کیسا. حضرت نبی پاک صاحب نے فرمایا کہ جس وقت مجھ کو پوچھا لم اسقط، تو میں نے دماغ میں پورا بیت المقدس لیا نہیں تھا اس کا نقشہ، تو مجھے بہت فقربت قربۃ ما قربت مثلہ، تو مجھے اتنی فکر ہو گئی کہ ایسی فکر کبھی بھی نہیں ہوئی، کیونکہ میں سچمچ جا کے آیا اور ان کو آ کے کہا کہ میں بیت المقدس جا کے آیا. اب میرا امتحان وہ پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے دماغ میں تو اس کا نقشہ تھا نہیں، اس لیے میں بہت پریشان ہو گیا. اب سبحانہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا. اب وہ مجھے پوچھ رہے ہیں تو میں دیکھ دیکھ کے بتا رہا ہوں. حضرت نبی پاک صاحب کے زمانے میں سائنس کی کوئی ترقی نہیں تھی، لیکن جیسے ٹی وی کے پردے کے اوپر کوئی آدمی دیکھ لے اور بتا دے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دیکھ دیکھ کے بتا دیا. دیکھو آج کے زمانے میں ٹی وی نہ ہوتی تو ہم کیسے سمجھاتے. ایک آدمی کو لال قلعہ دیکھنا ہے اور تو آج کے زمانے میں کمپیوٹر سے دیکھ سکتا ہے کہ دیکھو لال قلعہ ایسا ہے، پورا دلی سامنے آ جائے گا. تو جب ایک انسان ایسا مشین بنا سکتا ہے تو اللہ نے اپنی قدرت سے بیت المقدس سامنے کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت نبی پاک صاحب کے فضا میں سامنے، ایسا لگتا ہے کہ سامنے ہے. اب قریش پوچھ رہے ہیں کہ دیواریں کتنے ہیں، کمرے کتنے ہیں، تو یوں دیکھ دیکھ کے بتا رہے. کرام حضرت نبی پاک صاحب کا معجزہ ہے. چلو. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وبسند المتصل عن عبد الله قال لما اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به الى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة اليها ينتهي ما يعرج به من الارض. حضرت نبی پاک سے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد دیکھا
کہ کوئی یوں کہتا کہ یا محمد یا محمد حاضر مالک، یہ دیکھو جہنم کے اوپر جس کو ڈیوٹی ہے وہ مالک نام کا فرشتہ ہے، اس کو السلام علیکم کہو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابھی میں ان کو السلام کہنے کا اتنے میں اس نے مجھے کہا کہ السلام علیکم۔ اب سلام ایسی ہے کہ فرشتوں میں بھی رواج ہے، دنیا میں آنے سے پہلے سلام کا رواج، اور ہم اس کو کرتے نہیں۔ مرنے کے بعد بہت پچھتاوا ہوگا قبر میں کہ ہم نے اتنا معمولی کام بھی نہیں کیا سلام کا آپس میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائے، اور خالق خود ان کی تربیت فرما رہے دنیا میں آنے کے لیے۔ تو سب سے پہلا سبق حضرت آدم علیہ السلام کو تربیت کا باب کا جو دیا وہ سلام کلام جنت میں۔ فرشتوں کی مجلس کو کہا کہ وہاں جا کے سلام پڑھو، السلام علیکم کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح کا فیضان ہوا تو سب سے پہلے وہاں جا کے اللہ کے حکم پر یوں کہا کہ السلام علیکم، اور فرشتوں نے کہا کہ وعلیکم السلام۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ سلام پہنچائے کہ کیا جواب ملا کہ وعلیکم السلام، کہ تو اور تیری نسل دنیا میں جائے تو آپس میں اس طرح سے کہنے کا پہلا سبق ہے کہ نہیں؟ اس لیے باپ بیٹے کو اس کی بغل میں بچہ ہے 2 سالہ 3 سالہ، ابھی آنکھیں ابھی کھولی ہے، دودھ ابھی چھوڑا ہے، اور کوئی بھی ملتا ہے تو وجدانی طور پر کہتا ہے کہ ملاقات کرو، تو یوں کرتا ہے سلام بول السلام علیکم۔ دیکھو اللہ نے سکھایا۔ اگر آدمی میں اتنی محبت بھی نہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی، ملاقات کے، سلام کلام کے بھی، تو انسانیت ہے نہیں، انسانیت لٹک رہی نیووں پر۔ چلو ابتدا بھی سلام کرے، البادی بھی سلام بری من القبر۔ جو آدمی سلام بولنے میں ابتدا کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ گارنٹی ہے کہ اس کے دماغ میں کبر نہیں ہے۔ البادی بھی سلام بری من القبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابتدا کرنے والا سلام کی، اس کی برکت سے اللہ پاک اس کو کبر کی نحوست سے بچا لے گا، گھمنڈ سے بچا لے گا۔ یہ کوئی کتنی بڑی بچاؤ سلام کی برکت سے۔ حضرت قاری دیو شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم اللہ بالیگا پڑھے، مسجد میں پڑھتے تھے دیوبند۔ بخاری شریف جلد ثانی کے کچھ پارے بھی پڑھے۔ ان کی سیرت میں آتا ہے کہ ان کو کوئی زندگی میں ابتدا بھی سلام نہیں کر پایا۔ وہ ابتدا بھی سلام میں اتنے آگے تھے کہ کوئی ہمت کر کے کہ آج تو میں حضرت کو سب سے پہلے سلام کرنے کی، اتنے دور سے جا سلام آیا السلام علیکم، اس کے بولنے سے پہلے سلام آ جائے تو وعلیکم السلام کہنا پڑا، السلام علیکم تو کہنا نہ پڑا۔ کئی مرتبہ ہم نے ارادہ کیا، ان کی ایک مسجد تھی مسجد طیب، وہاں نماز پڑھنے آتے تھے، خود کی مسجد، اتنے دور سے آہت سن کے، حالانکہ اتنی پیرانہ سال 80 سال کی عمر، آہستہ آہستہ چلے، لیکن اتنے دور سے گیا السلام علیکم، کوئی ابتدا بھی سلام نہیں کر پائے۔ اور زندگی میں ہلکی غیبت بھی کسی کی نہیں کی، معمولی اشارتن بھی نہیں، ان کی بابت یوں آتا ہے آج تک کبھی بھی مجلس کے اندر کسی کی بدگوئی کی نہیں زندگی میں۔ 2-3 سال تک ان کے پاس مجلس میں جاتے تھے، کبھی بھی نہیں، کوئی تنقید نہیں، کوئی برائی، سلح کل آدمی۔ 65 سال اہتمام پر رہے، اور حکمت قاسمیہ کی ترجمانی کی کہ حکمت قاسمیہ کیا ہے۔ اسلاف کی سوانے پڑھو تو پتہ چلے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، مکہ سمجھ کے کاشی جا رہے ہیں۔ حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وبالسند المتصل عن عبد الله قال لما اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به الى سدره المنتهى وهي في السماء السادسه اليها ينتهى ما يعرض به من الارض فيقبض منها واليها ينتهى ويهبط به من فوقها فيقبض منها اذا غشي السدره ما يغشى قال فراش من ذهب قال فاعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 واعطي الصلوات الخمس واعطي قبائل 100 دانوں نے تسمہ نکال کے 100 فیم ٹوٹ جائے گی۔ پیسے تو ہے نا جیب میں، بھاگی جیسے تو کون ہے وہ؟ کہاں کے چشمے والے؟ کنٹھا ہے کیا؟ یہ اتنے قریب آ کے سو رہے، بولو اسپیشل ہوا جائے گا۔ پکڑتے چل کے آگے لیپ میں
وأعطي خواتم سورة البقرة وغفر تو لمن اٹھا لو اس کو، اٹھانا کیوں نہیں؟ تیرا فریضہ نہیں ہے؟ وہ 2 دن پہلے تو سب ہوگا کہ اپنے وہ اچھا نہیں ہے، اپنے وہ کا خیال اچھا نہیں ہے، بھائی کو اٹھاوے. اب جماعت میں جاتے ہو تو تعلیم میں اٹھاتے ہو کہ بھائی کو اٹھاوے، تعلیم یہ تعلیم کا ابا نہیں، سبق دیکھ. وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا. تم دونوں جماعت میں جاؤ، دیریا پاڑا. حدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا شيباني قال سألت زر بن جبيش عن قوله تعالى فكان قاب قوسين وأدنى. قال أخبرني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن جابر عن عبد الله قال ما كتب القرآن ما رأى. قال رأى جبريل له 600 جناح. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وبسند المتصل عن عبد الله قال لقد راى من آيات ربه الكبرى. قال راى جبريل في سورته له 600 جناح. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا. آپ علیہ السلام نے 600 بازو تھے. یہ غیر قوم بہت سے تختوں میں ایسی مورتی بنا دے کہ ادھر بھی اتنے سارے ہاتھ تو ادھر بھی اتنے سارے ہاتھ. وہ ان فرشتوں کی بگاڑی ہوئی صورت ہے، ان کی طاقت کی پوجا کرتے تھے. اللہ کی طاقت کو تک دماغ پہنچا نہیں، تو اللہ نے جو مخلوق طاقتور بنے اس کی پوجا کر رہی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، لوگ میری طاقت سمجھے ہی نہیں.